حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، قرآن کریم کی مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس مختصر آیت میں اللہ ایک جامع اور ایک واضح پیغام دے فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے او کلمہ کو مسلمانوں، ایمان والو، میں اللہ کا وعدہ ہے اس شخص سے جس کے دامن میں دو چیزیں. اے میرا اللہ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے دو چیزیں جس سے ہیں، جس کے دامن میں ہیں، مجھ اللہ کا وعدہ اس سے. ایک کا نام ہے ایمان، دوسرے کا نام ہے عمل صالح. ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، پاک عمل بھی ہو. اے میرا اللہ جس کے دامن میں ایمان ہو، عمل صالح ہو، تیرا کیا وعدہ ہے؟ اے مہربان اللہ تو ان کو کیا عطا کرنا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے لہم مغفرتن، وہ جتنے بڑے بھی مجرم ہیں اگر میں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائیں تو میں اللہ ان کو معاف کر. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتا ہے میں ان کی نیکیوں پہ معمولی اجر نہ دوں گا، جس طرح میں رب عظیم ہوں میں اس کو اجر بھی عظیم عطا کروں. ایک صلوات پڑھے محمد وال صلی علی محمد وال.
لہذا ایمان والو، اللہ قرآن میں ہم سے مطالبہ کر رہا ہے عمل صالح کا۔ آج ہماری مجالس اور محافل، یہ جو 2 ماہ 8 دن ہم مجلس امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس حسین ابن علی میں ہم جاتے ہیں، مجلس حسین ابن علی کا فرش عزا بچھاتے ہیں، یہ کیوں بچھاتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس فرش عزا کو بچھا کر کربلا والوں کا جو مقصد تھا اس کو اس منبر حسین سے عام کریں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ مجالس عزا، یہ مجلس حسین حقیقت میں حسینیت کا سکول ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسینیت کا سکول ہے۔ دیکھیے، آپ اسکول میں جو بچے جاتے ہیں وہ سارا سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ امتحان دیتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہوں گے تو تب ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے۔ اور میرا دوست، آپ اور میں، ہم اس فرش عزا پہ جو آتے ہیں 2 ماہ 8 دن مسلسل ہم عزاداری حسین ابن علی میں شرکت کرتے ہیں اور عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں اور پورا سال بھر وقتاً فوقتاً مجالس عزا کراتے رہتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم اس حسین ابن علی کی درسگاہ اور اسکول میں آ چکے ہیں، تو جب ہم حسین ابن علی کی درسگاہ اور اسکول میں آ چکے ہیں تو یہاں پر منبر پر حسین ابن علی اور ان کی پاک اولاد کی تعلیمات کو جب بیان کیا جاتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے جیسے بچے پورا سال اسکول کا سلیبس پڑھتے ہیں، کورس پڑھتے ہیں اور پھر وہ دائرے امتحان میں بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، تب جا کے ان کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے۔ اور میرا دوست، یہ 2 ماہ 8 دن اور اسی طرح سے سال کے وقتاً فوقتاً مجالس میں جب تو شرکت کرے تو اس کے اندر، تیرے اندر وہ حسینیت کی خوشبو پیدا ہو جائے کہ جب تو دنیا والوں میں چلے تو حسینیت کے عملی کردار کے پیپروں کو حل کر دے، دنیا والے دیکھ کر کہیں واقعاً یہ حسین والا ہے، اور ایسا پاک کردار ہو میدان قیامت میں زہرا کا لال دیکھ کر کہے مرحباً بکا، خوش آمدید، اور میرا عزادار اور میرا حبدار تیری محبت پہ بھی راضی ہے، تیرے کردار پہ بھی راضی۔ آپ یا میں، ہم جاتے ہیں کسی عطر فروش والے کے پاس، کسی دکان پہ سے عطر لینے کے لیے، یا کسی سٹور پہ جاتے ہیں خوشبو لینے کے لیے۔ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہمیں کوئی اچھی سی خوشبو دکھاؤ۔ وہ ہمیں ایک خوشبو دیتا ہے، پھر دوسری خوشبو دیتا ہے، پھر تیسری خوشبو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کپڑوں میں، ہمارے وجود میں خوشبو ہو جاتی ہے، ایسے ہے نا؟ اور ہم جب باہر جاتے ہیں یا گھر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنی خوشبو لگائی ہے، خیر ہے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ میں خوشبو لینے گیا تھا یا تو سٹور پہ پرفیوم یا عطر والی دکان پہ، وہاں کی خوشبو میرے کپڑوں میں آ گئی۔ اور میرا دوست، 2 ماہ 8 دن جو ہم حسین ابن علی کی فرش عزا پہ آئے ہیں، میرے اور آپ کے اندر حسینیت کی اتنی خوبصورت خوشبو پیدا ہو جائے، جب ہم دنیا میں چلیں دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھو اس نے حسین ابن علی کے فرش عزا سے نمازی بننے کی خوشبو لی ہے۔
دیکھو اس نے 2 ماہ 8 دن حسین ابن علی کے فرش عزا سے اس نے تلاوت قرآن کا درس سیکھا ہے، اس نے علماء کا احترام سیکھا ہے، اس نے والدین کی عزت سیکھی ہے، اس نے حلال رزق کا معنی سیکھا ہے، اس نے واجبات کی پابندی سیکھی ہے، اس نے چہرے پہ سنت نبی سیکھی ہے۔ گویا یہ فرش حسین ابن علی اس کے لیے بہترین تربیت گاہ ہے۔ کتنے دن آتے ہیں؟ 2 ماہ 8 دن۔ اچھا حاجی حج پہ کتنے عرصے کے لیے جاتا ہے؟ 40 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ کتنے دن کے لیے؟ اور کم سے کم آج تاجر لوگوں کے لیے، بزنس مین لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ نے پیکیج نکالا ہے وہ ہے 14 دن، یعنی 14 دن ہے یا 40 دن۔ یہ جو حاجی ہے حج کر کے جب آتا ہے، آپ کے علاقے میں آیا حاجی حج کر کے، حج کرنے کے بعد جب آپ کے علاقے میں آیا، دوسرے دن اس نے داڑھی شیو کر، آپ کہتے ہیں شرم اور حیا نہیں آتی، حج کر کے آیا ہے داڑیاں شیو کرتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے۔ حاجی حج کر کے آئے، اگر وہ آ کے سود کھانا شروع کر دے، لوگ کہیں گے ایسے حاجی کے منہ پہ لعنت ہے، آیا حج کر کے کھاتا سود ہے، ایسے ہیں۔ اگر حاجی حج کر کے آئے اور ادھر سے بیٹھ کے 4 لوگوں میں بیٹھ کے تاش جوا کھیلے، آپ کہیں گے کتنا بدبخت ہے، اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے، توبہ نہیں کی، بیٹھ کے کھلے عام جوا کھیلتا ہے۔ حاجی حج کر کے آیا ہے شراب پیے، حاجی حج کر کے آیا ہے ناچ گانا سنے، حاجی حج کر کے آیا ہے ماں بہن کا حق کھا جائے، آپ کہتے ہیں بڑا حاجی بن کر آیا ہے، کھاتا حرام ہے، کرتا حرام ہے، اور اس کے حج اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور میرا دوست جو 40 دن کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، میں اور تو کہیں کہ حاجی جب وہاں سے آئے تو توبہ کر کے آئے، وہ نمازی بن کے آئے، وہ روزے دار بن کے آئے، وہ قرآن پڑھنے والا بن کر آئے، وہ سنت نبی کو سجا کر آئے، وہ آ کر والدین کے حق کو ادا کرے، وہ آ کر بہن بھائیوں کی میراث کا حق ادا کرے، وہ اپنے چہرے پہ سنت نبی کو سجائے، گویا وہ تمام واجبات کو ادا کرے اور حراموں کو ترک کرے۔ اگر نہیں کرتا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ حاجی اللہ کا مجرم ہے۔ اور میرا دوست جو 40 دن حج کے لیے جائے اور اللہ کے دین کی مخالفت کرے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ اور جو 2 ماہ 8 دن حسین ابن علی کے فرش عزا پہ آتا رہے، درسگاہ حسینی پہ آتا رہے اور حسین کی تعلیمات سنتا رہے، اور پھر جا کے وہ دنیا والوں میں فراڈ کرے، وہ دھوکہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، جوا وہ کھیلے، شرابیں وہ پیے، زنا وہ کرے، حرام کاریاں وہ کرے، دنیا والے بول کر کہیں گے یہ کیسا حسینی ہے، حسین کی درسگاہ پہ تو جاتا رہا، نمازی یہ نہیں ہے۔ حسین کی درسگاہ پہ جاتا رہا، روزے دار یہ نہیں ہے۔ حسین کی درسگاہ پہ جاتا رہا، قرآن سے محبت اس کو نہیں ہے۔ حسین کی درسگاہ پہ جاتا رہا، والدین کا احترام نہیں ہے، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں۔ ہم حسین ابن علی کے مجرم ٹھہریں گے، ہم اللہ کے مجرم ٹھہریں گے۔ 2 ماہ 8 دن ہم حسین ابن علی کی فرش عزا پہ آئیں۔ ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، ہمارے اندر چینجنگ ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس فرش عزا کے صدقے میں نمازی نہیں تھے تو نمازی بن جائیں۔ قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سننا تو آتا ہے۔ قرآن سن تو سکتے ہیں، اللہ نے قرآن کے سننے کا بھی ثواب رکھا ہے۔
بعض علماء کرام علامہ یار شاہ صاحب کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے، علامہ سید محمد یار شاہ آل اللہ مقامہ عالم بعمل سید العلماء، ان کے بارے میں ملتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں 7 ختم قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیے، اور وہ سید زادہ عالم بعمل، جب کوئی مریض ہوتا، کسی کے بدن میں درد ہوتا، انگلی رکھ کے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت سے اللہ شفا دے۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ تو پڑھنا آتا ہے، قرآن دیکھ کے صرف بسم اللہ پڑھتے رہے۔ روایت امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام اپنے گھر کے تمام بڑے بچوں سب کو صبح کے سورج کے نکلنے تک بیدار رکھتے تھے، کہتے تھے خبردار جب تک سورج نہ نکلے کوئی بھی نہ سوئے، اور اس وقت تک کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے اس وقت تک قرآن پڑھو، اور جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ ذکر خدا پڑھے۔ اسی لیے میرے پاک امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں کا سردار ہے لا الہ الا اللہ۔ آج غیروں نے اہتمام کیا ہوا ہے، امام فرماتے ہیں یہ ذکر لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دے گا جس کے دل میں ہم آل محمد کی محبت ہے۔ اپنی زبان کو ذکر لا الہ الا اللہ خدا گواہ ہے، یہ جو جتنی تسبیح ہوتی ہے نا، ان کو جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، ان کو آرام سے پڑھا کریں۔ اگر آپ جلدی جلدی تسبیح ختم کر دیں 5 منٹ میں، اور آپ 2 تسبیحاں ختم کر دیں، آرام سے آدھے گھنٹے میں 1 تسبیح پڑھیں، صحیح پڑھیں، وہ تسبیح قبول ہے، جلدی والی قبول نہیں۔ کیوں؟ جلدی والی جو پڑھ رہے ہیں اس میں غلطیاں کر رہے ہیں، جب غلطیاں کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ میڈیکل ہال سے دوائی لینے کے لیے جائیں، جو دوائی ایکسپائر ہو جائے، کیا آپ اس کو کھائیں گے؟ نہیں کھائیں، اس لیے کہ اگر کھایا تو وہ دوائی نقصان دے۔ اسی طرح جو ذکر اللہ کا ہے، یا جو ذکر استغفار ہے، یا دوسرے اذکار ہیں، اگر ہم جلدی جلدی پڑھیں گے اس کا تلفظ صحیح ادا نہیں ہوگا، جب صحیح ادا نہیں ہوگا ثواب کی بجائے ہم عذاب لیں۔ ذکر صحیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اذکار صحیح پڑھنے چاہیے۔ تو لہذا قرآن کی تلاوت صبح امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھ امام کی ذات میں، اللہ۔ امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی 4 سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر قرآن اور اللہ کا ذکر، قرآن اور ذکر الہی، جس گھر میں ہوگا اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ امام فرماتے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کا اہتمام تو کر، تیرے گھر میں رحمت کے فرشتوں کے نازل ہونے اور تیرے گھر میں آ کر رہنے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت شرط ہے۔ ملائکہ اس گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ آباد ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو تاریخ میں ایک گھر ملا ہے، نبی و علی کا گھر، جہاں پر ملائکہ آ کر ٹھہرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں قرآن کا اہتمام تو کر، ذکر الہی کا اہتمام تو کر، تیرا گھر ملائکہ کے رہنے کا مرکز بنے گا۔ دوسرا،
امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں ذکر الہی اور قرآن کا اہتمام تو کر، تیرے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوگا، اس کی ضمانت میں امام دیتا ہوں۔ یا قرآن، امام نے بات ختم کر دی۔ آپ اپنی مرضی سے لاکھ اور اعمال کراتے رہیں، امام فرماتے ہیں اگر رحمت خدا نازل کروانا چاہتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر، اگر رحمت کے ملائکہ کو لانا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام کر۔ اور امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر سے شیاطین دور رہتے ہیں، کیونکہ جب گھر میں قرآن اور ذکر الہی ہے شیاطین دور، یعنی شیطانی عمل دور، اس گھر میں دین پر عمل ہو۔ اور امام فرماتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان ستاروں سے روشن۔ یہ ہے اس گھر کی سعادت جس گھر میں ذکر خدا اور تلاوت قرآن۔ امام نے حدیث کا دوسرا رخ بیان کیا، امام فرماتے جو قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی چھوڑ دے اللہ اس کی یہ سعادت بدبختی میں بدل دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ، یعنی اگر آپ اپنے گھر میں عالم دین کو بلا کر کہیں میرے لیے دعا کرو، امام فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے، چاہے عالم آ جائے، چاہے تو اپنے گھر میں مجلس کروا، چاہے تو اپنے گھر میں ماتم کروا، چاہے تو اپنے گھر میں کوئی اور جتنے کام کر، امام فرماتے ہیں جب تک تیرے گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اللہ کی رحمت آ ہی نہیں سکتی۔ یا قرآن سے محبت رکھ میرا دوست، اور تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور زہرا کے لال کا سر کٹنے کے بعد بھی زہرا کے لال نے نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کی۔ حسین چاہتے نو کے نیزہ پہ اپنے فضائل پڑھ سکتے تھے، حسین چاہتے نو کے نیزہ پہ اپنے نانے کے فضائل پڑھ سکتے تھے، چاہتے تو اپنے بابا علی کے فضائل پڑھ سکتے تھے، لیکن زہرا کے لال نے نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن دنیا کو بتا دیا، اور دنیا والوں ہم وہ ہیں جو وارثان قرآن ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمارے دروازے سے سمجھو، قرآن کی تفسیر ملے گی تو ہمارے دروازے سے۔ اور میرا دوست تو شکر پڑھ، تیرا اس گھرانے سے تعلق ہے جو تیرا پہلا امام جب آغوش رسالت میں آیا تو علی حیدر کرار نے سب سے پہلے تلاوت قرآن کی۔ آپ سنتے کہ نہیں سنتے علماء سے کہ علی مولا نے نبی کے ہاتھوں پہ کیا پڑھا تھا؟ نبی نے جب فرمایا اے علی پڑھ، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ نبی نے بتایا قرآن پڑھ، اس لیے جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، قرآن پڑھ۔ مولا علی دنیا میں آئے قرآن پڑھیں، امام حسین ابن علی اس دنیا سے جاتے ہوئے سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے۔ اور میرا دوست تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ دنیا میں آئیں تو قرآن پڑھے، وہ دنیا سے جائیں تو قرآن پڑھے، اور میری اور تیری زندگی میں قرآن نہ ہو، ہم نے پھر اہل بیت سے سیکھا کیا ہے؟ اور میرا دوست درس حسینیت اسی کا نام ہے، جو حسین نے کربلا میں جو پاک کردار دیے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہ۔
صلی علی محمد صلوات پڑھ دے محمد صلی علی علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی قبلہ صاحب کی آمد ہے بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی تو لہذا قرآن امام فرماتے جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہو۔ دوسرا امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر کو رحمت کے فرشتے ناپسند کرتے ہیں۔ کون ناپسند کرتے ہیں؟ فرشتے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، فرشتے افضل ہیں یا زمانے کے امام؟ جی زمانے کے امام افضل ہیں۔ امام فرماتے ہیں دو معصومین سے روایت ہے، الفاظ مختلف ہیں، ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا۔ امام اپنی پاک زبان سے، زبان صادق سے فرماتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے در کے غلام ہیں، ہمارے خادم ہیں۔ امام فرماتے، امام نے صادق نے شیعہ لفظ استعمال کیا اور امام علی نے لفظ محب استعمال کیا، لیکن دونوں میں کہا کہ ملائکہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے خادم ہیں۔ اب ملائکہ سے افضل کون ہے؟ زمانے کے امام۔ زمانے کے امام سید و سردار ہیں۔ اور میرا دوست امام علی کیا فرماتے ہیں؟ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہیں کرتے، اور جس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہ کریں اس گھر کو وقت کا امام صاحب العصر والزمان کیسے پسند کرے؟ جب فرشتے پسند نہیں کر رہے تو جو افضل ہستی ہے وہ اس گھر کو کیسے پسند کرے؟ اپنے گھر کو اس قابل بنا کہ وقت کا امام تیرے اور میرے گھر کو پسند کرے۔ آج کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور میرا دوست قرآن پڑھنا نہیں آتا، رسول کے بڑے بڑے بزرگ صحابیوں نے بھی سفید ریچھ ہو گئی تھی اور تب انہوں نے قرآن سیکھا تھا۔ قرآن سیکھنے میں حیا محسوس نہ کر، آپ پہلا قاعدہ اٹھا لیں۔ ہم جب نجف اشرم میں جب گئے تھے شروع میں سن 2003 میں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے صدام کے زمانے میں پابندی تھی قرآن سیکھنے میں، سفید ریش بزرگ مسجد میں آ کر پہلا قاعدہ قرآن کے سیکھنے والا پڑھتے تھے۔ دین سیکھنے میں حیا نہیں، لہذا قرآن سیکھیں۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہے آپ قرآن کو سنیں، اور آج کے دور میں تو مشکل اور بھی آسان ہو گئی ہے، جو ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن تو ماشاءاللہ ہے لیکن کوئی ان سے صحیح استفادہ کرنے والا ہو، جو صبح کو جو تلاوت قرآن لگتی ہے اس میں ترجمہ قرآن بھی بیان ہوتا ہے، اور کاش ہم ترجمہ قرآن سنیں تو صحیح اللہ ہم سے کلام کیا کر رہا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آج جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کے پاس بھی اسمارٹ موبائل، بڑا موبائل ان کے پاس موجود ہے، اور وہ بھی میسیج یا تو کسی سے کہہ کے وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں۔ میسیج دوستوں کا آ جائے تو اس کے لیے وقت نکل جاتا ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا سمجھا تو صحیح کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ کبھی قرآن کے بارے میں بھی ہم نے یہ سوچا؟ اب تو ضرورت بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ ترجمہ آ رہا ہے، خود سن لیں۔ جیسے آپ کے آج کل واٹس ایپ میں میسیج آ رہے ہیں ریکارڈنگ والے، قرآن بھی وہی ریکارڈنگ، اللہ کے میسیج آ رہے ہیں آپ کو۔ آج صرف واٹس ایپ تک کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کا واٹس ایپ استعمال کریں قرآن، اور مولا علی کا واٹس ایپ استعمال کریں نہج البلاغہ۔ یہ میسیج اللہ کا میسیج دیکھیں، مولا علی کے میسیج دیکھیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، علی حیدر کرار ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو بندہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو چھوڑتا ہے تیسری آفت اس کے گھر میں یہ آئے گی کہ اس کے گھر میں شیاطین آ کر آباد ہو جائے۔ ایک معنی تو ہی
لیکن ایک جو اس کے معنی کی تفسیر کی گئی ہے، کیا مطلب شیاطین اس گھر میں آ کے رہ جائیں؟ یعنی کیا مطلب؟ امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو، تلاوت قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہم پڑھ کر اس پر عمل کریں گے۔ جب تلاوت قرآن ہی نہیں ہوگی، امام یہی تو فرما رہے ہیں، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوگی یعنی اس گھر میں عمل نہیں ہوگا۔ جب عمل نہیں ہوگا اس گھر میں شیاطین ہوں گے۔ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں جب تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے تو تیرے گھر میں تمام شیاطینی عمل ہے، پھر ناچ گانا بھی تیرے گھر میں ہوگا، پھر بے پردگی بھی تیرے گھر میں ہوگی، پھر سود بھی تیرے گھر میں ہوگا، پھر بے حیائی بھی تیرے گھر میں ہوگی، پھر والدین کی توہین بھی تیرے گھر میں ہوگی، پھر خمس و زکوٰۃ کو معمولی سمجھنا بھی تیرے گھر میں ہوگا، پھر نماز کو معمولی سمجھنا بھی تیرے گھر میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے قرآن کو پڑھا نہیں اور قرآن کا پیغام سمجھا نہیں، تبھی تیرے گھر میں یہ سب بد عملیاں آ رہی ہیں۔ قرآن ہماری زندگی میں نور لا کر، اور میرا دوست اپنی زندگی میں قرآن، وارثان قرآن نے کس قدر قرآن کی اہمیت ہے، اور کہا جس گھر میں قرآن نہیں ہے وہ گھر ملائکہ کے لیے ایسے ہیں جیسے دنیا میں قبرستان۔ قبرستان سے لوگ وحشت محسوس کرتے ہیں رات کے ٹائم، کیونکہ وہاں چراغاں نہیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، چاہے وہ شہروں میں بھی قبرستان کیوں نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں، وحشت اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ وہ گھر وحشت ناک ہے ملائکہ کے سامنے، وہ گھر خوفناک ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اور میرا دوست آل محمد کا چاہنے والا زندگی بھی قرآن، صرف نام کا علی والا نہ بن، کردار کا علی والا ایسا بن کہ وقت کا امام اپنی محفلوں میں میرا اور تیرا ذکر کر۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام کی خدمت میں ایک شخص، مولا آپ یہ سلمان فارسی کا اتنا ذکر کیوں کرتے اپنی محفلوں میں؟ امام سمجھ گئے یہ اس پہ طنز کر رہا ہے، فرماتے خبردار اسے سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی، وہ محمد کا سچا غلام، وہ پاک کردار کا مالک ہے۔ فرماتے ہیں پھر سن، زبان عصمت سے بول کر امام صادق فرماتے ہیں سلمان کے اندر 3 خصوصیات ایسی تھی جس کی وجہ سے میں صادق آل محمد اپنی محفلوں میں جہاں ذکر توحید کرتا ہوں، جہاں ذکر نبی کرتا ہوں، جہاں ذکر علی کرتا ہوں، وہاں اپنی محفلوں میں ذکر سلمان محمدی کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی۔ اس کے اندر 3 خصوصیات ہیں، اگر ہمارے اندر وہ 3 خصوصیات آ جائیں، ہمارے وقت کا امام بھی ہمیں پسند کرے، ان کی محفلوں میں بھی پھر ہمارا ذکر ہوگا۔ آئیں وہ کون سی ہیں، بس مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی صفت، پہلی علامت امام فرماتے ہیں کانا یحب الفقراء، سلمان غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ محبت سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ بس راستے میں مل گئے سلام کریں۔ آج تجھے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اور راستے میں غریب آ رہا ہو، ہم راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرا دوست اس کے دل میں حب نبی اور آل نبی ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ دنیا کی مادی یہ دولت نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو تیرے اور میرے لیے جو ہم نجات کا سبب بنے، جیسے محمد والے محمد کی محبت ہے۔ لہذا غریب آ رہا ہو اور ہم راستہ چھوڑ دیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان تو دل جوئی کرتے تھے غرباء کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، میرا اللہ جنت میں میرا کیا مقام؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ مجھ سے یہ تو پوچھ رہا ہے جنت میں میرا مقام کیا ہے؟
مجھے پہلے یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، پہلے تو بتا پھر میں بتاتا ہوں جنت میں تیرے لیے میرے پاس کیا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ میں نے تیرے لیے قیام کیے، میں نے تیرے لیے رکوع کیے، میں نے تیرے لیے سجدے کیے، میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، اے بار الہ یہ سب تیرے لیے تو ہیں۔ آواز قدرت اے موسیٰ یہ سارا تو اپنے لیے کرتا ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، اور میرا اللہ پھر تیرے لیے کیا ہے؟ آواز قدرت اے موسیٰ اور کسی بے لباس کو لباس پہنا، یہ میرے لیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا، یہ میرے لیے ہے، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر، یہ میرے لیے۔ کیوں؟ اس لیے وہ ہے میری مخلوق، ان کے حقوق کی ادائیگی ذمہ داری ہے میری، اور جو میری مخلوق کے حقوق کو ادا کرتا ہے وہ میرے لیے کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رہے۔ مارے دیگر بابا اللہ صلی اللہ علیہ۔ ایک حصہ مکمل کر لوں پھر میں مسائل کی طرف آتا۔ روایت علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، نجف اشرم میں آج بھی فقہا اپنی محفلوں میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ نجف اشرم میں ایک شخص تھا جو پرانا سامان خریدتا تھا اور بیچتا تھا۔ ایک جگہ پہ وہ اپنا دکان لگا کے بیٹھا تھا، اس کی دکان میں اس کا ایک دوست آیا اور آ کر کہتا ہے اپنے دوست سے، اے بندے خدا میں نے امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا عمل کیا ہے لیکن ابھی تک مجھے امام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا، پریشان بیٹھا ہے۔ اتنی دیر میں ایک اور ہستی پروقار پرہیبت علماء کے لباس میں، شرافت پرہیزگاری کے آثار، طہارت کے آثار، وجاہت کے آثار چہرے پہ ہیں، وہ آئے اس دکان میں، وہ بھی آ کر ساتھ بیٹھ گئے، یا وہ شخصیت بھی آ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ آئیں، وہ جو دکاندار تھا اٹھ کے تعظیم کی، احترام کیا، ملے، پوچھا تیرے بچے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اب اتنی دیر میں نجف کا اس کے علاقے میں اس کی دکان، اتنی دیر میں نجف کے ایک سید زادی جو بیوہ ہے، یتیم بچوں کی کفالت کر رہی، وہ پردے میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک دروازے کو کھٹکھٹانے والا پیتل کا ہاتھ ہے۔ آج بھی اگر آپ نجف میں جائیں محلوں میں پرانے جو دروازے ہیں ان کے اوپر پیتل کے ہاتھ ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے پرانے زمانے کی بیل، وہ اس خاتون کے ہاتھ میں، کہا کہ میں یہ بیچنے کے لیے آئی ہوں۔ جب اس نے دیکھا اس دکاندار نے کہ یہ فلاں سے یہ زادی ہے اور بیوہ ہے اور یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں، کہا کہ خریدو گے؟ کہاں خریدوں گا، قیمت بتائی، جب قیمت بتائی اور دینے لگے اس نے کہا میں راضی ہوں۔ جب یہ خاتون قیمت لینے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ کہتا ہے اے کنیز خدا روتی کیوں ہے؟ کہا جس دکان پہ جاتی ہوں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے پاس آئی ہوں تو تو نے میری توقع سے زیادہ مجھے قیمت دے دی ہے، اور میں اس لیے رو رہی ہوں کئی دن سے میرے گھر میں یتیم بچے فاقوں سے ہیں، مجبور ہو کر تیرے پاس آئی تھی۔ کہا اس میں میرا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا پر، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں نے جو تیرا حق تھا وہ تجھے دے دیا۔ جب یہ خاتون پیسے لے کر شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہوئی اور وہ ہستی جو ساتھ بیٹھی تھی وہ اس جوان کو دیکھ کر کہتی ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کا عمل کیا ہوا تھا، اس کو کہتی ہے اس کی طرح بن جا جو پرانا سامان خریدتا اور بیچتا ہے، تا اس کی مانند بن جا تیرے وقت کا امام تیرے دروازے پہ زیارت کرنے آیا کرے، اس کی مانند بن جا۔ یہ جملہ کہہ کر خدا حافظی کر کے رخصت، اللہ رخصت ہوئی۔ یہ کہتا ہے اے بندہ خدا یہ کون تھے
اس قدر بے تکلفانہ بات اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اس کی مانند بن جا، تیرے وقت کا امام تیرے دروازے پہ تیری زیارت کو آئے گا۔ کہا تو نے نہیں پہچانا، یہی تو تیرے اور میرے وقت کے امام صاحب العصر والزمان ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ اور میرا دوست ایسا پاک کردار اپنا، غریبوں سے محبت۔ حضرت سلمان کے اندر امام فرماتے 3 چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم سلمان کا ذکر اپنی محفلوں میں کرتا ہوں، ہم پسند کرتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے علم اور دین ملے گا۔ اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں سلمان نے اپنی خواہشات کو علی حیدر کرار کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ اور میرا دوست معنی ولایت علی سمجھ، ولایت علی یہ ہے کہ علی کی مرضی میری اور تیری زندگی میں ہو۔ دل کی مرضی کا نام ولایت نہیں ہے، علی کی مرضی کا نام ولایت۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانی دی۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا میں 3 وداع ایسے ہوئے ہیں، ہر وداع دوسرے پہ پہلے پہ بڑا سخت وداع ہے۔ پہلا وداع جو بڑا قیامت کا وداع تھا وہ تھا زہرا کے لال حسین کا وداع۔ روایت کہتی ہے اصحاب کے لاشوں کے درمیان زہرا کا لال تنو تنہا کھڑا ہے، اتنا فکر مند ہے بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کا، رو بھی رہا ہے فریاد بھی کر رہا ہے قوموا ایھا الکرام ادفعوا عن حرم رسول اللہ۔ اور میرے صحابیوں اٹھ بیٹھو اور نبی ذاتیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام، اجرکم علی اللہ زادہ۔ اور حسین نے پھر اپنا اور جملہ بدلا، فرماتے استغاثہ کرتے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرنے والا۔ اور کربلا میں حسین کو جتنی بڑی پریشانی یہ تھی اور کوئی اور پریشانی اتنی بڑی نہ تھی، اور دوسری مرتبہ بھی اور شہداء کے لاشوں کے درمیان یہی کہہ رہے ہیں اور کوئی ہے بناد رسول کے پردوں کی حفاظت کرنے والا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے جب آئے دروازے خیمہ پر، اے حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے یا اخل حسین لماذا تبکی، اور زہرا کا لال ماں جایا اور تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حسین مظلوم فرماتے یا اختی زینب اب کی اما قلیل تساقون بین العادا، اور میری ماں جائی زینب اور مجھے وہ وقت رلا رہا ہے اور میرا لاشا تو پامال ہو جائے گا، اور بنات علی کے بازوں میں اور رسیاں باندھ کے اور دشمنوں کے درمیان قیدی بنا کے پھرایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے حسین مولا نے یہاں پہ کہا یا اختی زینب ائتینی بثوب عتیق الذی لا یرغب فی احد من القوم، اور میری بہن اب مجھے ایسا لباس دے اور جس لباس میں کوئی رغبت نہ رکھے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں قبلہ اور جنت کا وارث امام اور جنت سے لباس منگوا لیتا اور دشمن کو بتاتا دیکھو میرے لیے جنت سے لباس آیا ہے اور پرانا لباس کیوں مانگا؟ اور میں نے جواب دیا
اور جس باپ کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا جائے، اب حسین کیسے جنتی لباس پہنے؟ اجرکم علی اللہ زادارو ہے۔ جب یہ منظر سکینہ نے دیکھا، روتی آنکھوں سے کہا یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ اے جب یہ کہا اور زہرا کے لال نے کیا فرمایا؟ کیف لا یستسلم من لا ناصر ولا معین۔ اور میری جگر کی ٹکڑی سکینہ، کیسے میں موت کی تیاری نہ کرو، اور جس کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ عباس رہا، نہ علی اکبر رہا، اور نہ میرے اصحاب رہے، اور میں کیسے موت کی تیاری نہ کروں؟ ایک مرتبہ حسین اور روتی آنکھوں سے فرماتے ہیں، اور میری جگر کی ٹکڑی وہ میری جگر کی ٹکڑی لا تحرکی قلبی، اور سکینہ اور میرے دل کو مزید نہ دکھا، اور میرے دل میں جو علی اکبر کا غم ہے اور میری اولاد کا جو ارمان ہے، لا تحرکی قلبی بے دم ایک حسرت، اور میری بچی اپنے ان حسرت بھرے آنسوؤں سے اور میرے حسین کے دل کو نہ دکھا، اور میرے حسین کا دل پہلے بھی بڑا دکھی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ علماء دسائے ساتھ سے قائم دائم فرماوے جو حجات چلو ماشاءاللہ میرا بچے، جزاک اللہ بھائی۔ جہاد زندگانی کے تو علاج، جہاد زندگانی کے پیمبر یاد آتے ہیں، جو قسمت کے دھنی تھے وہ سکندر یاد آتے ہیں، لہو دے کر جنہوں نے دین حق کی آبیاری کی، کربلا کے وہ 72 یاد آتے ہیں۔ اللہ کا دطور عبادت شمار فرماوے، اللہ بانیان کو رزق کثیر عطا فرماوے، اللہ علماء دسایا سارے سرات قائم دائم فرماوے۔ بہت پیاری شخصیت، بہت پیاری علم شخصیت، عرصہ دراز تم جنہیں دی انتظار دے گھڑیاں ختم تھی گئیں، سارے درمیان موجود ہیں جناب علامہ سید سجاد حسین کاظمی صاحب، اللہ انہیں دسایا قوم تے قائم دائم فرماوے، اللہ انہیں کو طول عمر عطا فرماوے۔ سید زادے دسیو تو سلامتی تے انہیں دی آمد کی تے باواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔